ساتھ دھوکہ کرنے والا بھی ظالم ہے، ڈاکہ ڈالنے والا بھی ظالم ہے، رشوت کھانے والا بھی ظالم ہے، کرپشن کرنے والا بھی ظالم ہے، اور لوگوں کا مال مارنے والا بھی ظالم ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں سارے ظالم ایک طرف ہو جائیں، واقعی یہ ظالم ہیں۔ او میں قرآن کے ذریعے سے میں تمہیں بتاتا ہوں، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر سب سے بڑا ظالم جس کو اللہ نے ازلم کہا ہے، وہ بڑا ظالم ہے جو اللہ کے نام پر لوگوں کو جھوٹ بولے، اللہ پر جھوٹ کھڑے۔ اللہ پر کیا کھڑے؟ پورے قرآن پاک میں دجال کے خروج کا ذکر ہے؟ نہیں ہے، ایک آیت بھی نہیں ہے، ایک آیت کا اشارہ بھی قرآن پاک میں نہیں ہے۔ پچھلے درس کے اندر میں نے آیتیں پیش کی، اور قرآن مقدس کی آیات واضح آیات، معنی بھی ایک، مفہوم بھی ایک، مطلب بھی ایک، واضح آیات ہیں جو اللہ کی توحید کے اوپر، وحدانیت کے اوپر، اللہ پاک کی کبریائی کے اوپر مبنی آیات واضحہ پیش کی۔ اور یقین جانیے موحد بندے کا کام ہے سمعنا و اطعنا۔ سمعنا، قرآن آیا ہے تو سمعنا و اطعنا۔ برادری چھوٹتی ہے تو چھوٹ جائے، لیکن قرآن کا دامن میں نہیں چھوڑوں گا۔ میری جماعت اگر مجھ سے ناراض ہوتی ہے ہو جائے، میرا بابا ناراض ہوتا ہے ہو جائے، میرا فرقہ ناراض ہوتا ہے ہو جائے، لیکن قرآن کی آیت آئی ہے، واضح آیت آئی ہے۔ اللہ پاک نے چیلنج کے طور پر آیتیں بیان کی ہیں، اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ۔ یہ بارشیں تم برساتے ہو یا ہم ہیں برسانے والے؟ یہ کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ہم ہیں اگانے والے؟ یہ مردوں کو زندہ کرنے والی طاقت تمہارے پاس ہے یا ہمارے پاس ہے؟ اللہ پاک چیلنج کے طور پر یہ آیتیں بیان کر رہے ہیں، اور یقین جانیے موحد اور مسلمان بندہ اللہ کی آیتیں سنتا ہے تو سرے تسلیم خم کر دیتا ہے۔ اور یہ وہ آیتیں ہیں جو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ کس نے بیان فرمائی ہے؟ کیا یا میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف بھی کوئی بیان دے سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں، قطعاً نہیں۔ اللہ اللہ، اصل مسئلہ فرقہ پرستی ہے۔ کیا ہے؟ اپنی جماعت کا کوئی محقق، کوئی مدقق، کوئی علامہ تحقیق کر کے قرآنی آیات کے ذریعے سے مسئلہ پیش کر دے تو کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، بڑا علامہ جو ہوا اس نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے۔ اگر ہمارے جیسا چھوٹا بندہ، کمزور بندہ، اور پھر میری بھی تحقیق نہیں ہے، یہ تحقیق علامہ احمد سعید خان رحمت اللہ علیہ کی بھی ہے، نظریہ امام انقلاب کے اندر دجال کے خروج کا انہوں نے بھی انکار کیا ہے۔ ہمارے بعض لوگوں کو علم نہیں ہے، پڑھتے نہیں، مطالعہ نہیں کرتے، بس وہ ایک تالاب کے مینڈک کی طرح وہاں ڈر ڈر کرتے رہتے ہیں، اور باہر جا کر نکلتے نہیں، مطالعہ نہیں ہے، علم کے ساتھ واسطہ اور تعلق نہیں ہے۔ ایک تالاب کا مینڈک بن کر رہنے والا، یقیناً اس کو باہر کی ہوا نہیں لگی، اس کو پتہ نہیں علم کس کا نام ہے اور مطالعہ کسے کہتے ہیں۔ اور یہ بات صرف میری نہیں ہے، میرے معزز سامعین، شخصیات کی اگر بات کرتے ہو تو بڑی شخصیت جس کی پرستش بھی لوگ کر رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں پونجا پاٹ تو نہیں ہو رہی، لیکن اس حوالے سے تو اس کی بات حوالے سے مانی جا رہی ہے۔ بس قرآن جو کچھ بھی کہتا رہے۔ علامہ صاحب فرما دیں، اور علامہ صاحب نے بھی یہی تحقیق پیش کی ہے، وہ بھی منکر حدیث ہوا، اس نے کتاب لکھی قرآن مقدس، بخاری محدث۔ اب ان لوگوں نے اس کتاب کو چھپانے کی کوشش کی ہے۔ اب کوئی مقرر بتائے اس کتاب کا کوئی نام لیتا ہے؟ صرف ہم لیتے ہیں۔ ان کے اپنے مرکزی والے بھی یہ بھی اس کتاب کا نام لینا گوارا نہیں کرتے۔ وہ مرد مجاہد جس نے 9.5 سال جو ہے 9 مہینے جو ہیں وہ 9 مہینے جیل کے اندر وقت گزارا ہے، وہ کیوں جیل کے اندر گئے ہیں؟ اور 5 دفعات تھے جس مرد مجاہد کے اوپر قتل کے، اور قتل کے یقین جانیے 5 دفعات تھے، سزائے موت کے دفعات تھے، لیکن اس مرد مجاہد کو اللہ پاک نے عزت کے ساتھ بری کیا ہے۔
میرے معزز سامعین، عزت کے ساتھ بری ہوئے ہیں تو وہ قرآن کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب کا، اور اللہ کی کتاب کا اگر ان کے اندر کوئی غلطیاں ہیں بھی صحیح، کوئی عالم، کوئی علامہ، کوئی فہامہ، کوئی معصوم نہیں ہوتا۔ معصوم ہے تو صرف انبیاء علیہ السلام کی شخصیات ہے، باقی معصوم عن الخطا نہیں ہے۔ علماء سے، اہل علم سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن افسوس ہے یہ نہیں کہ میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو، ایسا تو نہیں کرنا چاہیے۔ علم کی بات سامنے آئی ہے تو علم کی بات کی قدر کرنی چاہیے، چاہے کہنے والا کوئی چھوٹا ہے یا بڑا ہے۔ اللہ مکے والوں نے رسول اللہ کی بات نہیں مانی، کیوں نہیں مانی؟ یہ عظیم نہیں ہے، یہ تو یتیم ہے، یہ تو ہمارے مکے کے اندر کوئی بڑے مقام والا نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے ان طائف اور مکے کے درمیان کے اندر کوئی بڑی شخصیت آتی، نبی بن کر آتی، ہم تب مانتے۔ نبی پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کو انہوں نے اس لیے ٹھکرایا تھا، جھٹلایا تھا کہ عظیم شخصیت نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ میرے معزز سامعین، آج بھی بڑا عالم بات کرے تو مانتے ہیں، اور میرے معزز سامعین قرآن سب عالموں سے بڑا ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر، اس کی کلام بھی اکبر، اللہ کبیر، اس کی کتاب بھی کبیر، اللہ بھی متعال، اس کی کتاب بھی متعال، اللہ بھی اعلیٰ، اس کی کتاب بھی اعلیٰ، اللہ بھی سر برتر و بالا، اس کی کتاب بھی برتر و بالا، اللہ بھی عزیز، اس کی کتاب بھی عزیز، اللہ بھی مجید، اس کی کتاب بھی مجید، اللہ بھی حمید، اس کی کتاب بھی حمید، اللہ بھی حاکم، اس کی کتاب بھی حاکم، ہے کہ نہیں ہے؟ میرے معزز سامعین، متکلم کی کلام متکلم کا مقام رکھتی ہے، اللہ، لیکن یہ لوگ متکلم کو مانتے ہیں، متکلم کی کلام کو نہیں مانتے، کلام سے تعلق نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ شیطان نے کہا تھا اللہ سے، اے اللہ میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، کہ سیدھے راستے پر چوکڑی مار کر بیٹھوں گا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم، میں ان کے سامنے آ کر ان کو ورغلاؤں گا، ومن خلفہم، پیچھے آ کر ورغلاؤں گا، میں دائیں اور بائیں اپنے جال بچھاؤں گا۔ اور سب سے سیدھا راستہ توحید ہے۔ توحید سیدھا راستہ ہے کہ نہیں ہے؟ توحید سیدھا راستہ ہے، اللہ کی بندگی اور عبادت، اللہ کی الوہیت ماننا، یہ سیدھا۔ اور شیطان کی کوشش یہی ہے کہ کسی طریقے سے توحید کے راستے سے بندے کو میں ہٹا دوں، یہ شیطان کی بڑی کوشش ہے، کیونکہ شیطان کو یہ علم ہے کہ اللہ نے ایک فیصلہ کیا ہوا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء۔ اللہ پاک نے ایک فیصلہ کیا ہے، کون سا فیصلہ؟ میں شرک کرنے والے کو کبھی معاف۔ شیطان چاہتا ہے کہ یہ بندہ کسی نہ کسی صورت میں شرک میں پڑ جائے۔ کس میں پڑ جائے؟ تو قرآن تو شرک سے بچاتا ہے، قرآن شرک سے نفرت دلاتا ہے، قرآن شرک سے دور کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے خیال کرنا، شرک کے قریب نہ آنا۔ قرآن کی آواز، قرآن کی صدا اور تمام انبیاء علیہ السلام کی محنت یہی ہے کہ شرک کے قریب نہ آؤ۔ شرک بہت بڑا ظلم ہے، شرک بہت بڑا گناہ ہے، شرک اللہ کے نزدیک مبغوض ترین عمل ہے۔ لیکن شیطان نے ایسے روایات گھڑوائی کہ اسی مسلمان کو شرک کی لین پر لگا دیا، شرک کی لین پر لگا دیا۔ اور میرے دوستو، اللہ کی صفات غیر اللہ میں ماننے والے بن گئے۔ پھر سوال یہ کیا جاتا ہے کہ معجزات اللہ نے اپنے نبیوں کو دیے ہیں، بھائی معجزات کے اندر کمال کس کا ہوتا ہے؟ وہاں اللہ کا نبی جو ہوتا ہے
وہ خود کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ میرا کمال نہیں، بِإِذْنِ اللہ، کس کے اذن سے؟ ہم مؤدبانہ سوال کرتے ہیں، ہم اپنے ان بھائیوں سے، ہم اپنے ان محترمین حضرات سے جو عزت معاب بھی ہے، سوال کرتے ہیں دجال جو بارشیں برسائے گا بِإِذْنِ اللہ کہے گا؟ اللہ اکبر۔ دجال مردوں کو زندہ کرے گا بِإِذْنِ اللہ کہے گا؟ دجال کھیتیاں اگائے گا بِإِذْنِ اللہ کہے گا؟ سوال ہے، ایک سوال۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ دیا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، کہتے تھے بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے، اور یہ معجزہ اپنے مورد میں بند ہوتا ہے۔ اگر کوئی شرک پرست اس معجزے سے دلیل پکڑنے لگ جائے کہ نبی بھی مختار کل ہوتے ہیں، تو آپ بھی کہتے ہو کہ یہ معجزے سے دلیل پکڑنے والا یہ باطل پرست ہے، یہ باطل ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ شرک پرست ہے۔ معجزے سے دلیل نہیں پکڑی جاتی، معجزے میں ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، اختیار اللہ کا ہوتا ہے، جسم نبی کا ہوتا ہے، حکم اللہ کا ہوتا ہے، وجود نبی کا ہوتا ہے، آرڈر اللہ کا ہوتا ہے۔ میرے معزز سامعین، اگر معجزہ دلیل بناتے ہو تو بہت سارے شرک پرست انہیں آیتوں سے دلیل پکڑتے ہیں کہ حضرت پیر جیلانی صاحب نے یوں کر کے دکھایا، فلانے نے یوں کر کے دکھایا، فلانے پیر صاحب نے یوں کر کے دکھایا۔ میرے معزز سامعین سن لیجئے، معجزات کے اندر اختیارات اور احکامات اور حکم چلتا ہے تو کس کا؟ دجال کے ان فارمولوں پر کس کا حکم چلے گا؟ پوچھو ان سے۔ کوئی قرآن میں آیت ہے؟ دیکھو معجزات کا ذکر قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ ہے قرآن میں۔ پتہ ہے اللہ تعالی نے ایک قانونی آیت بیان کی ہے، لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ آزمائش کے طور پر ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب لوگوں کا حال کیا ہے؟ کسی پیر کی چھوٹی سی بات دیکھ لیتے ہیں، اس کے اوپر گر پڑتے ہیں۔ گر پڑتے نہیں پڑتے؟ کوئی کہیں سے کوئی تعویذ ملا نا، اور شفا اللہ نے لکھ دی پہلے سے، اور اس نے تعویذ لٹکایا، اس نے کہا تعویذ نے شفا دی ہے، بس وہ تعویذ اور صاحب تعویذ اور لکھنے والے کی پونجا پاٹ شروع ہو جاتی ہے۔ وہ ایک تعویذ کے ذریعے سے قوم گمراہ ہو رہی ہے۔ کیا یا اللہ اتنا بڑا امتحان انسان پر ڈالیں گے کہ ایک سامنے بندہ کھڑا ہے اور ہے بھی کانا اور بارشیں برسا رہا ہے، کھیتیاں اگا رہا ہے، مردوں کو زندہ کر رہا ہے، وہاں قوم رکے گی؟ میرے معزز سامعین، اللہ پاک نے ایسی تکلیف کسی انسان پر ڈالی نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ مولوی صاحب یہ آیت پڑھ لیتے، قرآن کی اس آیت میں اللہ پاک خود فرماتے ہیں میں طاقت سے زیادہ کسی بندے کو تکلیف دیتا ہی نہیں ہوں۔ طاقت سے زیادہ اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتے۔ یہاں تو چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر بھی بندہ گر پڑتا ہے درباروں پر۔ ایک آیا کھڑا ہوئے دجال، اور اللہ نے قرآن میں بھی نہیں کہا، قرآن میں بھی ایسی کہتے سارے انبیاء اس دجال کی خبر دیتے آئے ہیں، اللہ یعوذ باللہ خبر دیتے آئے ہیں، قرآن خالی ہے، اس دجال کے نام سے بھی کیا ہے؟ خالی ہے۔ 30 پاروں میں ایک آیت نہیں، اور کوئی کہے دجال آ کر بارشیں برسائے گا، فمن اظلم ممن افترا، ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سب سے بڑا ظالم اللہ کے اوپر جھوٹ بول رہا ہے کہ نہیں بول رہا؟ میں بڑے ادب کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ ترجمہ قرآن کا ہے، فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کاذبا۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ اس سے بڑا ظالم اظلم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ کھڑے؟ اور یہ بات اللہ نے ایک مرتبہ نہیں کہی، ایک مرتبہ کہے اللہ بات پھر بھی وزنی ہے۔ اللہ پاک نے اس بات کو کئی جگہ قرآن میں رپیٹ کیا ہے، دہرایا ہے، فمن اظلم فمن اظلم فمن اظلم فمن اظلم۔ سب سے بڑا ظالم، سب سے بڑا ظالم، سب سے بڑا ظالم وہ بندہ ہے جو اللہ پر جھوٹ کھڑتا ہے۔ اور انہوں نے یہ نبی کے ذمہ لگایا، نبی کے ذمہ لگایا، گویا کہ انہوں نے فتویٰ لگایا نبی پر کہ اللہ یعوذ باللہ نبی پاک نے اللہ پر یہ بات کہی ہے، انہوں نے نبی کے اوپر یہ فتویٰ لگایا، حالانکہ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک لفظ بھی حرف بھی قرآن کے خلاف نہیں فرما سکتے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے مبلغ ہیں، قرآن کے معلم ہیں، قرآن کے مدرس ہیں، قرآن کے مبلغ اعظم ہیں، خطیب اعظم ہیں، قرآن کے مقرر اعظم ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر کی ذمہ داری تھی فذکر بالقرآن، فذکر بالقرآن۔ اے میرے پیارے پیغمبر، آپ نے جب بھی وعظ کرنا ہے تو قرآن کے ذریعے سے کرنا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھ پڑھ کے لوگوں کے عقائد کی اصلاح کی ہے اور لوگوں کو شرک سے روکا ہے۔ انہوں نے روایتیں قرآن کے مقابلے میں کیا لے آئے؟ روایتیں لے آئے، کہاوتیں لے آئے اور نسبت دی رسول اللہ کی طرف۔ آپ اندازہ لگائیں مردوں کے سننے کی کتنی روایات ہیں۔ بخاری کے اندر ہے کہ جب دفنا کے آتے ہو نا، وہ جوتوں کی آٹ سنتا ہے۔ مولوی صاحب مان اس کو نہ، یہ تو قرآن دے خلاف ہے۔ اگر اے قرآن دے خلاف ہے تو دجال علی خلاف ہے۔ اگر اے ہے بخاری دی روایت، جب بخاری کی یہ روایت قرآن کے خلاف ہے تو دجال والی روایت بھی قرآن کے کیا ہوئی؟ خلاف۔ وہ تیری کتاب میں لکھی ہوئی ہے کہ جب دفنا کے آتے ہو وہ روح واپس لوٹ آتی ہے، مردہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے، اس سے سوال جواب ہوتا ہے، مردہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے، روح واپس آ جاتی ہے۔ یہ ابو داؤد کے اندر بھی ہے، باقی کتابوں کے اندر بھی ہے۔ پھر ان روایتوں کو کیوں نہیں مانتا؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے نہیں مانتا کہ یہ روایتیں قرآن کے خلاف ہیں۔ وہ اس معاملے میں قرآن کو میزان مانتا ہے، دجال کے معاملے میں قرآن کو میزان کیوں نہیں مانتا؟ اس معاملے میں بھی قرآن کو میزان مان، زاویہ ایک رکھ۔ یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ باقی مسائل میں تو میزان قرآن مردوں کے نہ سننے میں، اور جب یہ مسئلہ آ جائے قرآن ایک طرف روایت کو سینے سے لگا دیا۔ اس مسئلے میں قرآن چھوڑ دیا، روایت کی روایت حدیث کے منکر ہیں، پھر تو حدیث کا تو بھی منکر بنتا ہے، کیونکہ تو نے مردوں کے سننے والی روایتیں جھٹلا دی ہیں، ٹھکرا دی ہے، اس کو تو نے ٹھکرا دیا ہے۔ جب اس کو تو نے ٹھکرا دیا ہے تو منکر حدیث کا فتویٰ تیرے اوپر بھی لگے گا۔ میرے معزز سامعین، یہ بات میں اصلاح کے طور پر کر رہا ہوں۔ میرے دوستو، اگر ہم نے توحید والا بننا ہے، توحید کے مطابق زندگی گزارنی ہے تو قرآن کو سینے سے لگانا پڑے گا، قرآن کے عقیدے کو اپنانا پڑے گا۔ قرآن کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہدایت نصیب فرمائے۔ پچھلے درس کے اندر بھی چند باتیں میں نے کی تھیں، اور یہ باتیں میرے دوستوں محض اس لیے کی تھی تاکہ کسی کے ذہن میں کوئی خلف شار باقی نہ ہو۔ مجھے افسوس لگتا ہے، مولوی تو مولوی اپنی جگہ پر، کیونکہ قرآن مولویوں کی جو ضدی ہوتے ہیں نا، ان کی بڑی مذمت کرتا ہے۔ ان کثیر من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ بہت سارے احبار، مولوی، علماء، حبر کی جمع ہے، رہبان، رہبانیت سے ہے، درویش، پیر، فقیر، گدی نشین، بڑے بڑے ترے والے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لیاکلون اموال الناس بالباطل، لوگوں کا مال نہ حق کھاتے ہیں، ویصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے۔ اللہ کا راستہ توحید والا راستہ ہے۔ کس کا راستہ ہے؟ توحید والا۔ اللہ ہو اللہ، ایسا ایسا ہو سکتا ہے شعور آ جائے۔ جس طرح پہلے دور کے اندر دیکھو جادو کی روایات ہیں، بخاری کی روایات ہیں کہ نبی کریم پر جادو ہو گیا اور اثر کئی دن تک، کئی مہینے تک رہا ہے۔ اب یہ اشاعت التوحید والے اس بات کو، اب یہ روایت کو ٹھکرا رہے ہیں اور قرآن والی بات کو مان رہے ہیں۔ کیوں؟ پہلے مانتے تھے جادو ہوا، اب کہہ رہے ہیں جادو نہیں ہوا، اثر نہیں ہوا۔ اب قرآن کی وجہ سے، کیونکہ قرآن میں وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، قرآن کو جب میزان بناؤ گے بخاری کی روایتیں چھوڑنی پڑیں گی۔ اب یہ اگر چھوڑ دیں تو منکر حدیث نہیں بنتے، ہم چھوڑ دیں تو منکر حدیث ہے۔ اگر یہ بخاری کا انکار کریں، بخاری کی روایتوں کا انکار کریں، جادو والی روایتوں کا، مردوں کے سننے والی روایتوں کا انکار کریں، منکر حدیث یہ نہیں بنتے، ہم بن جاتے۔ وہاں تیرا فیصلہ۔ عجیب بات ہے، دو رنگی چھوڑ دے
یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا، دو رنگی نہیں چلنی چاہیے، ایک پیمانہ رکھنا چاہیے۔ پھر خود اپنے آپ کو بھی کہو ہم منکر حدیث ہیں، پتہ چل جائے گا۔ اللہ تعالی ہدایت نصیب فرمائے۔ دیکھو میں نے پچھلے درس کے اندر بھی یہ بات عرض کی تھی، علم کے میدان کے اندر تحقیق کے پیش نظر جب قرآن کو میزان ہم بنائیں گے بہت ساری روایتوں کو چھوڑنا پڑے گا، اور علماء نے تحقیق کی ہے۔ علامہ احمد سعید خان رحمت اللہ علیہ نے تحقیق کی ہے، کتنے مسائل کے اندر تحقیق کی ہے۔ اب ان کی تحقیق کے پیش نظر اگر دیکھا جائے تو بہت ساری روایات جو ہیں وہ قرآن کے کیا ہیں؟ خلاف ہیں، ان کو رد کرنا پڑے گا۔ تو یا تو یہ کہو کہ اللہ یعوذ باللہ جو فتویٰ ہمارے اوپر لگاتے ہو ان کے اوپر بھی لگاؤ تو پتہ چل جائے گا، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ بڑا آدمی ہے، ہم چھوٹے آدمی ہیں، ایسی بات ہے نا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو باتیں ہیں یہاں ہم کر رہے ہیں، اصل تو عدالت لگے گی کب؟ قیامت کے دن، اصل وہ عدالت ہے۔ ہم یہاں بات کر دیتے ہیں، جذبات میں بھی بات کر دیتے ہیں، ہمارا مقصد تو ہوتا ہے کہ بات نکھر جائے، سمجھ میں آ جائے، کھل جائے اور بات اچھے طریقے سے واضح ہو جائے، ہمارا اور کوئی مقصد نہیں، ہماری طرف سے کوئی فتویٰ نہیں لگتا، ہم نہ لگاتے ہیں، لیکن یہ وعید سناتے ضرور ہیں کہ اللہ کے لیے خیال کیا کرو، اللہ پر جھوٹ نہ باندھو، اللہ پر جھوٹ۔ یہ آیت بار بار پڑھو، فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کاذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ کھڑتا ہے؟ تو پوچھ لو اللہ پر جھوٹ کھڑنے کا کیا مطلب ہے؟ چلو ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، ہمیں سمجھا دیں کہ اللہ پر جھوٹ کھڑنے کا کیا مطلب ہے۔ یعنی جو عقیدہ، جو ایمان کی بات اللہ نے نہیں کہی، وہ بات ہم اللہ کے ذمہ لگا دیں کہ اللہ نے یہ بات کہی ہے اور اللہ کے رسول نے یہ بات کہی ہے، تو اس سے یقیناً دین بگڑ جاتا ہے، دین کے اندر ملاوٹ ہو جاتی ہے۔ دین وہی ہے جو قرآن و سنت کے اندر موجود ہے، قرآن و خالص ہے، وہ بے عیب دین ہے، لا ریب دین ہے، لا شک دین ہے، ہر ملاوٹ سے پاک دین ہے، وہی دین پیش کرو، بیان آ رہا ہے۔ تم چاہتے ہو ہماری حالت بدل جائے، بدحالی سے خوشحالی میں آ جائیں اور بدعمالی سے نیک اعمال کی حالت کے اندر آ جائیں۔ دعاؤں سے صرف کام نہیں چلے گا، صرف ذکر و اذکار سے کام نہیں چلے گا، اللہ کا قانون سنیے گا، ہر بندہ یہ قانون سنے اللہ کا اور اس قانون کے مطابق عمل پیرا ہو جائے، اللہ حالت بدل دے گا، اللہ حالات کے اندر تبدیلی پیدا کر دے گا۔ جتنے بھی تسبیحاں کرتے رہو، دعائیں کرتے رہو، لیکن اللہ کے قانون کے مطابق اگر حالات نہ بدلو گے، تمہارے حالات کبھی بدل نہیں سکتے۔ اللہ نے کیا قانون بیان کیا؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتے حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت خود نہ بدلے۔ اللہ ہو اللہ، جب تک قوم اپنی حالت نہ بدلے، اللہ بھی حالات بدلنے والے نہیں ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں چاہتے ہو ہمیں عروج مل جائے بحیثیت قوم کے، بحیثیت مسلمان کے، ہمیں عروج مل جائے، ترقی مل جائے، بلندی مل جائے، عزت مل جائے، وقار مل جائے، اللہ پاک فرماتے ہیں ایسے کام نہیں بنے گا جب تک کہ تم اپنے حالات کو نہیں بدلو گے۔ اے اللہ کیسے بدلیں؟ کون سا فارمولہ اختیار کریں ہمارے حالات بدل جائیں؟ ہم اپنے آپ کو بدلیں تو کیسے بدلیں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سچی حدیث سن، سچا فرمان سن، تو بھی سنایا کر، عوام کو بھی دعوت دیا کر۔ علماء کو میری درخواست ہے، یہ سچے فرامین ہیں، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اسی کتاب کے ذریعے سے قوموں کو ترقیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ جو قوم اپنے علم و عمل کا میدان قرآن کو بناتی ہے، جو قوم اپنی دعوت کا میدان قرآن کو بناتی ہے، جو قوم اپنی عدالت کا میدان قرآن کو بناتی ہے، جو قوم اپنی سیاست کا میدان قرآن کو بناتی ہے، جو قوم اپنے تبلیغ کا میدان قرآن کو بناتی ہے، جو قوم اپنے علم و عمل کا میدان، اپنے اخلاق و کردار کا میدان قرآن کو بناتی ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو بناتی ہے، یقین جانیے یرفع تک ایک ہی لڑے تھا اللہ اللہ ذرا توجہ کرنا میرے معزز سامعین، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، قوم اگر عروج کے منازل تک پہنچتی ہے بہذا الکتاب، وہ میرے دوستو اگر انتظار میں بیٹھو گے فلانا کوئی آئے گا تو آ کر ہماری حالت کو بدلے گا، کوئی کہتا ہے مہدی آئے گا ہماری حالت بدل دے گا، کوئی آئے گا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے حالت بدل ڈالیں گے، کوئی کہے گا فلانا کوئی آئے گا تو حالت بدل جائے گی، نانا ما بانفس اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خود جب اپنے حالات نہیں بدلو گے کوئی آ کر حالات بدلنے والا نہیں ہے، انتظار میں مر جاؤ گے، بڑے بڑے مر گئے فوت ہو گئے چلے گئے، اسی انتظار کے اندر اسی انتظاری عقیدے کے اندر چلے جاؤ گے، حالات نہیں بدلیں گے، وہیں کھڑے ہو جاؤ گے۔ حضرت علامہ امام انقلاب العلامہ الفہامہ علامہ عبید اللہ سندھی سب کو رحمت اللہ تعالی علیہ، عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر الہام الرحمن کے اندر اس نزول مسیح کے عقیدے کو یہودیوں کا عیسائیوں کا گھڑا ہوا عقیدہ کا ہے اور اس کے نقصان کیا بتایا ہے، اور انہوں نے فرمایا اس کا بڑا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ مسلمان قوم دبی ہوئی ہے، انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے، یہ عقیدہ ایسا مؤثر اثر انداز ہوا، ان کے اعمال مفلوج ہو گئے، ان کے کردار مفلوج ہو گئے، ان کی فکر مفلوج ہو گئی، ان کے تمام طریقے مفلوج ہو کر رہ گئے۔ اس عقیدے نے یہودیوں نے ایسے عقیدے پکوائے، بیٹھے رہو فی الحال ہماری حکومت چلنے دو، جب تمہارا دور آئے گا تو آ جائے گا، فی الحال تم انتظار کے اندر رہو۔ حضرت سندھی صاحب نے کہا اس عقیدے کا بڑا نقصان یہی ہے کہ یہ قوم مفلوج ہو کر بیٹھ گئی ہے، مفلوج ہو کر بیٹھ گئی ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، انہوں نے کہا اس آیت کے خلاف ہے یہ عقیدہ، یہ عقیدہ اس آیت کے کیا ہے خلاف ہے۔ اللہ اکبر، یہ جو انتظاری عقیدے ہیں اللہ تعالیٰ لوگوں کو بڑے بڑے محققین پیدا ہوئے، ان کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، ہمارے مولوی پڑھتے نہیں ہیں، وہ بس میں نے پہلے کہا ہے نا کہ ایک تالاب کا مینڈک بن کر بندہ رہے گا تو پھر یہی صورتحال ہوگی، ایک کتاب کا بندہ مینڈک بس اسی کا مطالعہ کرے، اسی کے اندر رہے، اسی کے اندر گردش کرتا رہے۔ کسی نے بڑی شامت کیا ہوگی اس قوم کی کہ قرآن کو چھوڑ کر رکھ دیا ہے، یہ بڑی شامت ہے اس قوم کی۔ قرآن کے مقابلے میں روایتیں پڑھیں گے، قرآن کے مقابلے میں بزرگوں کو لے آئیں گے، اقوال کو لے آئیں گے، کہاوتیں لے آئیں گے، فلانا بزرگ فلانا، وہ بزرگ کی بات ہے تو اس کی اپنی ہے، کسی پیر کی بات ہے اپنی، اس کے اوپر وحی نازل نہیں ہوئی۔ اور قرآن وہ کتاب ہے جو زمینی کتاب نہیں آسمانی کتاب ہے۔
کتاب وہ قرآن وہ کتاب ہے جو وحی ہے، تیری ساری کتابیں وحی نہیں، قرآن وحی ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے، اوپر سے آیا ہے، اوپر والی کتاب اوپر رہے گی، اونچی کتاب اونچی رہے گی، رب کریم کی کتاب ہے سب پر اونچی رہے گی، اس کا عقیدہ بھی اونچا رہے گا، جو قرآن کو نیچا کرے گا یوں سمجھو اللہ نے ایسی قوم کے اوپر شامت